آپ نے ریالٹیز کی بات کی تو یہ تھوڑا سا جو بھی ہم سٹڈیز کرتے ہیں اس میں تھوڑا سا اس میں پرابلم آتا ہے کہ جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ ڈفرینٹ اینگلس ہیں اور ہر اینگل سے دیکھنے سے ریالٹی وہ اس اینگل اس پرسپیکٹو میں وہ ریالٹی ہوتی ہے. اچھا تفہیم القرآن کا مقدمہ دیکھیں تو اس میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے حقیقت نفس الامری یا ایبسولوٹ ریالٹیز کی بات کی ہے. تو یہ ایبسولوٹ ریالٹیز جو ہیں کیا یہ بھی ایک پرسپیکٹو نہیں ہے چیز کو دیکھنے کا؟ مطلب ایبسولوٹ ریالٹی یا حقیقت نفس الامری جب ہم کہتے ہیں تو کیا وہ بھی ایک پرسپیکٹو نہیں ہے؟ اصل میں یہ پھر وہی بحث ہے جو فلسفیانہ بحث جس کی میں نے بات کی ہے نا. یعنی میں نے جو بات کی ہے نا، اصل بات یہ ہے کہ جو پازیٹیوسٹ ہے نا، یعنی پازیٹیوزم ایک اسکول آف تھاٹ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ریالٹی ہوتی ہی ایبسولوٹ ہے. ہم اس کو نہ سمجھ پائیں تو ہماری یہ کمزوری ہے. یعنی انسان اس ریالٹی کو اگر نہیں سمجھ پا رہا تو اس کے طریقے کے اندر کوئی فالٹ ہے. ریالٹی یعنی ایبسولوٹ ہوتی ہے. اور دوسرا جو اسکول آف تھاٹ ہے جو آج کل زیادہ بلکہ پاپولر بھی ہو رہا ہے وہ ہے پھر انٹرپریٹیوزم یا کنسٹرکشنزم. وہ کہتے ہیں ریالٹی ایبسولوٹ نہیں ہوتی، ریالٹی کنسٹرکٹ ہوتی ہے. یعنی کسی بھی لفظ کے جو معنی ہیں جو لوگ مل کے بیٹھ کے بنائیں گے، وہاں جو انڈرسٹینڈ کیے جائیں گے وہ ریالٹی ہے. تو مولانا نے جو بات کی ہے نا، اور باقی اور بھی جگہوں پہ ظاہر اس پہ ڈسکشنز تو موجود ہیں. یہ دونوں اسکول آف تھاٹ جو ہیں یہ اپنا کام کرتے ہیں. اب جیسے پازیٹیوزم کا اسکول آف تھاٹ ہے تو سائنس کے اندر یہ زیادہ یوز ہوتا ہے. یعنی جیسے میں نے مثال دی تھی کہ اگر آپ نے کسی سالٹ کی خاص مقدار کے اوپر خاص مقدار میں ایک ایسڈ ڈالنا ہے اور اس کے خاص آپ نے نوٹ کرنے ہیں ہیٹ کتنی جنریٹ ہوئی، آواز کیسی پیدا ہوئی، اور اس میں سے اس کا کلر کیا چینج ہوا، تو یہ تو سائنس ہے نا. تو اس میں سائنسدان اے ہو بی ہو سی ہو، ان کے جو نتائج ہیں وہ تقریباً ملتے ہی ہوں گے. لیکن سوشل سائنسز میں آ کے یہ جو ایبسولوٹ ریالٹی والا کنسیپٹ ہے یہ پھر مشکل ہو جاتا ہے. مشکل اس لیے ہو جاتا ہے کہ سوشل سائنسز میں جیسے میں نے آپ کو پہلے مثال دی ہے کہ اگر ایک مسلمان محقق تحقیق کرے گا اسلامک اسٹڈیز کے موضوع میں تو وہ اور طرح سے کرے گا، اور غیر مسلم کرے گا تو اور طرح سے کرے گا. اس کی وہ کلچرل بیک گراؤنڈ ہی نہیں ہے، اور جس کی ہے وہ اسے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جس کی نہیں ہے وہ اسے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو کلچرل بیک گراؤنڈ کو آپ مائنس کیسے کریں گے ریسرچ میتھڈ سے؟ تو وہاں مائنس کرنا ممکن ہی نہیں ہے. اب دیکھیں نا، جو لوگ کنسٹرکشنزم یا انٹرپریٹزم کے ماننے والے ہیں، اس فلسفی کو فالو کرنے والے ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ پازیٹیوزم جو کہتی ہے وہ بات ہی غلط ہے. یعنی میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ یہ آپس میں متحارب ہیں، یہ متحارب نظریات ہیں. تو ایک اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ نہیں، ریسرچ میں تو پھر جو ہے نا وہ ان بائسڈ ہی ہونا چاہیے. دوسرا کہتا ہے ان بائسڈ ہو ہی نہیں سکتے. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے چلیں وہ کیمسٹری کا ایکسپیریمنٹ ہی کر لیا، اس وہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہوئے آپ ان بائسڈ ہی ہو گئے. لیکن جب آپ نے وہ آبزرویشن لینے کے بعد اسے انٹرپریٹ کرنا ہے تو وہاں پر انسان آ جائیں گے نا. انسانوں کا پریویس ایکسپیرینس آ جائے گا، ان کی کلچرل بیک گراؤنڈ آ جائے گی، انسانوں کی سوچ آ جائے گی، اور وہ کیسے وہ ہر سائنسدان کی ایک جیسے ہو سکتی ہے. بلکہ وہ تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جب آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ نے سائنس کا کون سا ایکسپیریمنٹ کرنا ہے اور کون سا نہیں کرنا، تو یہ بائسڈ اپروچ ہے. یہ اپروچ بذات خود بائسڈ ہے. تو جو بائسنس کے حامی ہے نا وہ کہتے ہیں کہ بائس ہی ہے. اچھا، جب یہ کریٹیکل تھیوری اور یہ چیزیں آ گئی نا تو اس نے ریسرچ کا جو کام ہے نا وہ اور زیادہ اوپن کر دی. انہوں نے کہا کہ ایک مقصد کے تحت ہوتی ہے ریسرچ. یعنی کریٹیکل تھیوری یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں جو ناانصافیاں ناہمواریاں ہیں ان کو دور کرنا ہے، انسانوں کی مشکلات کو دور کرنا ہے. اور یہ جو کلر کی بنیاد پہ، جینڈر کی بنیاد پہ اور کئی بنیادوں پہ انسانوں کے درمیان جو تفریق ہے، انسان کو اس سے آزاد کرنا ہے، اس لیے کہ اس سے انسان کا نقصان ہو رہا ہے. اور کوئی طبقہ جو ہے وہ زیادہ مفاد اٹھا جاتا ہے اور کوئی جو ہے وہ پسا ہوا رہ جاتا ہے. تو انہوں نے زیادہ مقاصد کے ساتھ جوڑ دیا. تو یہ بحثیں ہیں لمبی لمبی. یعنی اس میں آپ ان کا نقطہ نظر بھی پڑھیں. اگر طالب علم بننا ہے ریسرچ کا تو سب کا نقطہ نظر پڑھیں، اور پھر آپ سوچیں کہ جو آپ ریسرچ کر، جیسے آپ ہے لنگوسٹکس کے، تو لنگوسٹکس تو انسانوں کی زبان ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے، یعنی لنگوسٹکس کے فیلڈ میں یہ کیسے ممکن ہے کہ دو انسانوں کی رائے ایک جیسی ہو جائے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا.
یعنی یہ لوگ کمیونیکیشن پڑھاتے ہیں، ان سے پوچھیں کہ ان کے دماغ میں کیا تھا. میں بات کر کلاس میں یعنی کمیونیکیشن کی مثال دیتے ہوئے میں انہیں ایک مثال دیتا ہوں، آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں. میں انہیں کہتا ہوں کہ میں نے ایک لفظ لکھا ہے، میں وہ ایپل لکھ دیتا ہوں، APPLE. کہتا ہوں یہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی سیب ہے. میں نے کہا میں نے تو سیب نہیں لکھا، میں نے تو ایپل کمپنی لکھی ہے وہ جو امریکہ کی. اچھا پھر میں انہیں کہتا ہوں کہ چلیں فرض کر لیں میں نے سیب لکھا ہے. اب مجھے بتائیے کہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں جو میرے ذہن میں آئیڈیا تھا وہ کنورٹ ہو گیا؟ کہتے ہیں جی ہو گیا. میں انہیں کہتا ہوں کہ ہو ہی نہیں سکتا. سیب کے بارے میں، سیب ایک پھل ہے، سیب کے بارے میں اپنی زندگی بھر میں جو میرے تصورات بنے ہیں وہ ان سیبوں کے بارے میں بنے ہیں جو میں نے کھائے ہیں. تو کیا میں نے آپ کے لیے چھوڑا تھا جو آپ نے وہی والا کھایا ہو؟ دیکھیں جی، اگر میں نے ساری زندگی کھٹے سیب کھایا نا اور آپ نے کھٹے نہیں میٹھے کھائے ہیں نا، تو جو میرے ذہن میں کنسیپٹ ہے وہ آپ کے ذہن میں ہو ہی نہیں سکتا، میں جتنا مرضی سیب اسے کہہ لوں. اچھا کتنے ذائقے ہیں جن کے نام ہیں، کتنے کلرز ہیں جن کے نام ہیں، یعنی آپ ذائقوں کے نام گنے چند ایک ہوں گے نا، لیکن ذائقہ محسوس کرتے ہوئے پتہ چلتا ہے دوسرے سے مختلف، نام اس کا کوئی بھی نہیں ہے. تو زبانیں تو کافی حد تک یعنی انیبلٹی کا مظاہرہ کرتی ہے. اسی پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے. تو اس پہ جب ڈیبیٹ ہوتی ہے تو وہاں پہ پرسپیکٹو، وہاں پہ کانٹیکسٹ، وہاں پہ انوائرمنٹ وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور لنگوسٹکس والے پازیٹیوزم کے پیچھے جا ہی نہیں سکتے، جو جائیں گے تو وہ کوئی ریسرچ نہیں کر پائیں گے صحیح طرح سے.